حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے اندر جہاں ایک طرف اسرائیلی انٹیلیجنس جو فورسز ہیں انکلوڈنگ شین بیت اور موساد، انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ پچھلے دنوں بھی شین بیت کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا 7 اکتوبر والے حملے کے تناظر میں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حماس کی جو انٹیلیجنس ہے انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری سکسیس کا بھی مظاہرہ کر کے دکھایا ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے ایک بہت بڑی خبر یہ لگائی ہے کہ 7 اکتوبر کو جو حملے ہوئے تھے حماس کی جانب سے، ان حملوں میں ایک حملہ ایسی جگہ پہ بھی تھا جہاں پہ اسرائیل کے نیوکلیئر میزائل پڑے ہوئے تھے۔ اب نیوکلیئر میزائل اگر ایک جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو سب سے زیادہ سیکیور اور سب سے زیادہ کانفیڈنشیل جگہ ہوگی نا، یہ تو بہت ہی گنے چنے لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ کوئی ٹارگٹ ہے، لیکن حماس کی طرف سے وہاں تک پہنچنا ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری کیپیبلٹیز موجود ہیں سرویلنس کی بھی، اور ان کی جو انٹیلیجنس ونگ ہے وہ کافی فعال نظر آ رہی ہے۔ ہارٹز نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ حماس fired rocket on October 7 that sparked fire at Israeli base allegedly housing nuclear missiles, New York Times report. Israel maintains a policy of strategic ambiguity regarding its nuclear capabilities. The Sderot Makkah base in central Israel, which sustained major damage from rocket attacks on October 7, houses Israel's nuclear capable Jericho missiles. اب یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل نیوکلیئر فورس ہے، ان کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، لیکن یہ اس کو شو نہیں کرتے، آج تک انہوں نے اس کو ریویل نہیں کیا۔ مطلب یہ ویسا ہی ہے جیسے پاکستان کے پاس ایک دور میں نیوکلیئر ویپنز تھے لیکن پاکستان دنیا کو بتاتا نہیں تھا، پاکستان اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کو برقرار رکھتا تھا۔ انڈیا کا سب کو پتا تھا، پاکستان کے کسی کو پتا نہیں تھا، تکے مارتے تھے۔ کچھ ملک سمجھتے تھے، کچھ ملکوں کی انٹیلیجنس سمجھتی تھی کہ ان کے پاس ہے، کچھ ملکوں کی انٹیلیجنس سمجھتی تھی ان کے پاس نہیں ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ خود CIA کو نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، وہ یہ سمجھتے رہے آخر تک کہ ابھی پاکستان کو 8-10 سال لگیں گے نیوکلیئر پاور بننے کے لیے، تو انہوں نے کوئی 10 سال تک کہا جاتا ہے کہ اپنی جو نیوکلیئر کیپیبلٹیز ہیں اس کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، اور جب انہوں نے ریویل کیا تھا وہ بھی اس وجہ سے ریویل کیا تھا کیونکہ انڈیا نے پہل کر دی تھی۔ 90s میں BJP کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے پہلے نیوکلیئر دھماکے کیے تو اس کے جواب میں پاکستان کو کرنے پڑ گئے تھے۔ تو یہاں پر بھی اسرائیل کو چونکہ ابھی تک کوئی ایکولائزر ان کے سامنے نہیں آیا تو انہوں نے ان نیوکلیئر ویپنز کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ اگر ایران کا ایک طرح سے یوں سمجھے کہ اگر وہ اوپنلی اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی نیوکلیئر پاور کا ٹیسٹ کر دیتے ہیں تو اسرائیل فوری طور پر ٹیسٹ کر دے گا، لیکن یہاں پہ ان کے اوپر امریکہ کا چونکہ ہاتھ ہے اور ویسٹ کے بہت سارے ملکوں کا ہاتھ ہے تو یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر نہ انٹرنیشنل جو نیوکلیئر کو دیکھنے والی عالمی باڈی ہے IAEA، نہ ان کا دباؤ ہے ان کے اوپر، نہ کسی اور کا دباؤ ہے، لیکن ایران کے اوپر ہوتا ہے۔ عراق ایک دور میں نیوکلیئر پاور بننے کی کوشش کر رہا تھا تو ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی تھی، صدام حسین کے اوپر اتنے زیادہ ان کے اوپر پریشرائز کیا گیا تھا کہ آپ مت رکھیں یہاں پر نیوکلیئر۔ تو اسرائیل کی عجیب سی پالیسی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہوں کسی اور کے پاس نہ ہو، یہ ان کی ایک پالیسی ہے۔ اچھا، ویسے موشے دیان جو کہ ان کا ایک فارن منسٹر بھی رہ چکا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ جو یوم کپور کی لڑائی ہوئی تھی اس میں انہوں نے اپنی پرائم منسٹر کو دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ نیوکلیئر کا استعمال کر دیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ جو ان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کے اوپر حماس کی جانب سے حملہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پاس یقینی طور پر حماس والوں کے پاس ایڈوانس لیول کی انٹیلیجنس موجود رہتی ہے۔ اچھا، اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے اس کے اندر بھی حماس والوں نے 2-3 بڑے ایسے آپریشن کر کے دکھائے ہوئے ہیں جس سے لگ یوں رہا ہے کہ ان کی مکمل گرفت ہے غزہ کے اوپر۔ وہ جو ان کو انٹیلیجنس مل رہی ہے وہ بالکل پن پوائنٹ ایکیوریٹ انٹیلیجنس مل رہی ہے کیونکہ یہ اسرائیل والوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسرائیلی ٹروپس کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ویڈیو ریلیز ہوا ہے وہاں سے، حماس والوں نے ریلیز کیا ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی جو فورسز ہیں وہ ایک جگہ پہ تمبو گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں جو حملہ ہوا نا جس میں 60 اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے، تو اس حملے کی غالباً یہ ویڈیو آئی ہوئی ہے سامنے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوجی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹینٹ وینٹ لگا کے، اور نیچے ٹنل سے حماس کے کوئی ایجنٹس نکلتے ہیں اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اچھا، ان کو پتہ ہی نہیں، اسرائیل والوں کو پتہ ہی نہیں ان کے فوجیوں کو کہ کوئی وہاں سے ٹنل سے ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔
تو اس ویڈیو کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ حملے سے کچھ لمحے پہلے کا یہ ویڈیو ہے جو کہ حماس نے ریکارڈ کیا تھا، اور اس جگہ پہ انہوں نے 3 اطراف میں اس جگہ کے بامبز بھی پلانٹ کیے تھے، اس کا بھی ان کو پتہ نہیں لگ سکا۔ اس ویڈیو کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے مہر نیوز ایجنسی جو ایران کی ہے انہوں نے بھی لگائی ہوئی ہے کہ مانیٹرنگ اسرائیلی ٹروپس بائی قسام بیفور اٹیک، دی قسام بریگیڈ the military wing of Hamas movement released a video on Tuesday showing the Israeli troops in their tents unaware of the Qassam deadly attacks minutes later۔ یہ جو ویڈیو ہے بہت قریب سے فلم کیا گیا ہے، بہت قریب سے اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، جس سے بھی ان کی سرویلنس کی کیپیبلٹیز جو ہیں حماس والوں کی، ان کے زبردست ہونے کا اشارہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بڑی دکھ کی خبر سنا دوں، اور بہت خطرناک خبر بھی ہے۔ 2 اسٹیٹ سلیوشن کی جو باتیں امریکہ اور یو کے والے کرتے رہتے ہیں، جس پہ کبھی کبھی شک ہونے لگتا ہے کہ یہ اس پہ سیریس ہے بھی یا نہیں، کیونکہ 2 اسٹیٹس کے اندر ویسٹ بینک میں کوئی سیٹلمنٹس نہیں بننی ہے، ویسٹ بینک، ایسٹ یروشلم، ان علاقوں میں کوئی یہاں پہ سیٹلمنٹس نہیں بننی ہے اکارڈنگ ٹو دا 2 اسٹیٹ فارمولا۔ امریکہ بھی کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، یو کے والے بھی کہتے ہیں، بعض اور ای یو کے ملک کہتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ویسٹ بینک کے اندر تو اسرائیلی سیٹلمنٹس بن ہی رہی ہے نا۔ ایسٹ یروشلم یعنی وہ علاقہ جہاں پہ بیت المقدس ہے، مسجد الاقصیٰ ہے، اور جو کہ حساس علاقہ ہے، اور جو کہ کسی صورت کسی معاہدے کے اندر اسرائیل کا نہیں ہے، وہاں پہ اسرائیل نے مزید یہودی لا کے دنیا بھر سے اور سیٹل کرنے کا پلان منظور کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک نیا پلان منظور کیا، نئی سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں ایسٹ یروشلم کے اندر، اس علاقے کے اندر جو کہ اس سارے کانفلکٹس کے اندر ہارٹ ہے، یوں سمجھے دل ہے اس سارے کے سارے پھڈے کا، ایسٹ یروشلم۔ تو اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم تو یہاں پہ اپنے لوگوں کو لا کر بھرتی کریں گے، ان کے لیے مزید گھر بنائیں گے یہاں پہ۔ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا ہے، آج کیا ہے انہوں نے یہ سٹوری لگائی ہے کہ نیو جوئش نیبرہڈ پارٹلی ان ایسٹ یروشلم گیون فائنل اپروول، اور وہ کہتے ہیں کہ لوور ایکویڈیکٹ پروجیکٹ ول انکلوڈ 1792 یونٹس آن 46 ایکرز آف لینڈ straddling the Green Line. Group changes plan part of ongoing housing discrimination against Palestinians. اور اس میں وہ کہتے ہیں آگے کہ a new Jewish neighborhood that will be partly located in East Jerusalem has been given final approval by the Jerusalem District Planning Committee, dubbed the Lower Aqueduct Project. It will be the first major neighborhood in East Jerusalem to be approved since 2012۔ 2012 تک یہ یہاں پر اس طرح بستیاں بناتے رہتے تھے، اس کے بعد انہوں نے کچھ اس پہ بریک لگائی ہے، لیکن اب دوبارہ سے یہ سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے ایسٹ یروشلم کو آکیوپائی کرنے کا۔ اب یہ شہر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی ایک بھونڈی سی کوشش ہے۔ ایسٹ یروشلم جو ہے وہاں پر بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، تو ان کو اقلیت میں کرنے کے لیے اور یروشلم پہ مکمل قبضہ کرنے کے لیے میرے خیال سے یہ ایک پلان اسرائیل کا سامنے آیا ہے۔ کچھ حصہ اس کا ایسٹ یروشلم سے باہر ہے، لیکن ایسٹ یروشلم کے اندر بھی ایک حصہ اس نئے ہاؤسنگ جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر آ رہا ہے۔ تو امریکہ کی جانب سے ابھی ہمیں یا یو کے کی جانب سے ہمیں اس پہ کوئی کنسرن نظر نہیں ہے اس چیز پہ۔ وہ نارملی کہتے رہتے ہیں نا کہ ہم اسرائیل کو سیٹلمنٹس یہ جو ویسٹ بینک کے اندر ہوئی ہیں وہ نہیں کرنے دیں گے، ہم روکیں گے ان کو۔ ابھی تک کسی قسم کو کوئی ایکشن ہمیں نظر نہیں آیا، لفاظی ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں بائیڈن نے کہا کہ جو ویسٹ بینک کے اندر گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ویزا ریسٹرکشنز لگائیں گے، لیکن ابھی تک نہیں لگے۔ اور اوپر سے پھر یہ والی بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے ایسٹ یروشلم کے اندر مزید بستیاں بنانے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔